سيدنا ومولانا محمد وبارك وصلي وسلم عليه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي يجدونه مكتوبًا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وأشهد أن أصحابه كالنجوم فبأي مقتديتم اهتديتم. فصلى الله على نبيه المصطفى وعلى أهل بيته الشرفاء وعلى أصحابه الأتقياء وعلى العلماء الأزكياء ومن سلك مسلكهم إلى يوم النداء. ختم قرآن کی مجلس ہے تو قرآن مجید ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن مجید کا پیغام کیا ہے؟ آج محنت نہ ہونے کی وجہ سے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، میں یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا 8-9 سال، تو بچوں سے اگر پوچھے کہ قرآن کیا ہے تو وہ قرآن نہیں بتا سکتے کہ قرآن کیا ہے. اگر کوئی غیر مسلم، آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، غیر مسلم ہم سے سوال کر لے، ہمارے کسی بچے سے پوچھ لے کہ قرآن کسے کہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ قرآن کیا ہے. لفظی مطلب کیا ہے قرآن کا؟ لفظ قرآن اپنی صداقت پہ خود اپنے لفظ سے ہی دلالت کر رہا ہے. قرآن قرات سے ہے، قرات کا مطلب ہے پڑھنا. قرآن کہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. دنیا کا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے، کوئی منٹ ایسا نہیں ہے، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے، کوئی خطہ ایسا نہیں ہے، کوئی جزیرہ ایسا نہیں ہے، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جہاں پر قرآن نہیں پڑھا جا رہا. حتیٰ کہ زمین کو چھوڑ دیں آپ، سمندروں کی تہوں میں پڑھا جا رہا ہے، فضاؤں میں پڑھا جا رہا ہے، برف پوش پہاڑوں میں پڑھا جا رہا ہے. کیسے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دنیا میں جتنے بھی اسلامک ممالک ہیں ان سب کی افواج، ہمارے ایک دوست ہیں نیوی میں، بڑے سینئر افسر ہیں، تو چند سال پہلے وہ چائنا سے وار شپ لے کر آئے، نیول شپ، تو 6-7 مہینے ان کو لگے آنے میں. تو وہ کہنے لگے کہ راستے میں ہم سمندر میں تلاوت کرتے، 200 کا عملہ تھا شپ کا، وار شپ ہے، اور راستے میں ہم تلاوت کرتے، جہاں پر سائیکلون وغیرہ آ جائے، سمندر میں کوئی بحری طوفان آ جائے تو ہم کیا کرتے تھے؟ تلاوت کرتے تھے. اور ہمارے درمیان حفاظ موجود تھے، تراویح ہوتی تھی، روزے بھی رکھتے تھے. اگلی بھی بات کر دوں، یہ نا آپ سمجھے بڑا پرسنل، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، گشت بھی کرتے تھے، روزے بھی لگاتے رہے. یہ قرآن ایسی کتاب ہے. وہ کہنے لگے ہماری سب میرینز جاتی ہیں سمندر میں بحری مشقیں کرنے کے لیے، تو وہ کئی مہینے سمندر کے اندر ہوتی ہیں، نیچے سمندر کی تہ میں قرآن پڑھا جاتا. میرا ایک دوست ہے F7 کا پائلٹ ہے، ایبٹ آباد کا، وہ حافظ ہے، تو کہنے لگا ہمیں سارا دن ٹائم نہیں ملتا، تو جب نائٹ ڈیوٹیز ہوتی ہیں 3-3 گھنٹے ہم نے فضا میں رہنا ہوتا ہے، تو اس دوران منزل پڑھ لیتے ہیں. قرآن فضاؤں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، دریاؤں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، صحراؤں میں بھی پڑھا جا رہا ہے، جنگلوں میں بھی پڑھا جا رہا ہے. ہم کھٹمنڈو گئے، ماؤنٹ ایوریسٹ کے جنگلات 2014 میں، مسلمان نہیں ہیں، بدھسٹ ہیں سارے. جہاں کہیں مسلمانوں کی کوئی بستی آ جاتی ہے وہاں پر حافظ بھی موجود ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے. اور ہم خوش قسمت ہیں پاکستان والے. کس اعتبار سے؟ اور کیجیے گا، کس اعتبار سے ہم لوگ خوش قسمت کیوں ہیں؟ کہ پاکستان دنیا کا وہ ملک ہے جو ایک سال میں سب سے زیادہ حفظ قرآن تیار کرتا ہے، سعودی عرب سے بھی زیادہ. 2 سال پہلے انہوں نے سعودی اوقاف سے کہا کہ ہم جو ہے سالانہ 1 لاکھ حافظ تیار کر رہے ہیں. وفاق المدارس نے کہا 1 لاکھ اور چند ہزار. تو انہوں نے کہا یہ کیسے؟ اتنے تو ہم نہیں کرتے، ہمارے یہاں 8-9 ہزار ہوتے ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کا ایک وفد چیک کرنے آیا، تو انہوں نے کہا 1 لاکھ اور 3,000 سم تھنگ کچھ تھا، چند سو اوپر تھے. تو ان کے وفد نے 2 ہفتے پاکستان کے اندر رہ کر پوری تحقیق کی، پورا ڈیٹا اکٹھا کیا، کیلکولیشن، جو فکس فگر بتایا تھا اتنے ہی تھے، نہ ایک زیادہ تھا نہ ایک کم تھا.
تو پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ حافظ قرآن تیار کرنے والا ملک ہے الحمدللہ۔ اب قرآن ہمیں کہتا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے؟ 3 مطالبے ہیں قرآن مجید کے، 3 مطالبے جو ہمیں ہر مسلمان کو پتہ ہونے چاہیے۔ پہلی بات جو میں نے کی کہ قرآن کا لفظی مطلب کیا ہے؟ قرآن کا لفظ نکلا ہے قرات سے، پڑھنے سے، جس کا مطلب ہے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ 4 باتیں ہمارے ہر مسلمان کو، بچوں کو، عورتوں کو، مردوں کو، بوڑھوں کو، سب کو یاد ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے۔ کہتے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب، یہ قرآن کا تعارف نہیں ہے۔ کسی جرنل صاحب کو کہیں نا کہ آپ میجر صاحب ہیں تو وہ لڑ پڑے گا آپ سے، کہے گا بھائی میں جرنل ہوں تو مجھے میجر کہہ رہے ہو۔ یہ قرآن کا تعارف مکمل نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، یہ حضور کا مکمل تعارف نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، یہ مکمل تعارف ہے۔ یہ تعارف سکھائیں ہم اپنے بچوں کو۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ تعارف نہیں ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العزت کی آخری کتاب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات، آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کو لے کر آئے، اور کس مقصد کے لیے نازل ہوئی؟ انسانوں کی ہدایت کے لیے، ان کو راستہ دکھانے کے لیے۔ ہمارے بہت سے آج کل وہ دور ہے نا موٹیویشنل سپیکرز کا، روز ٹی وی پہ آئے ہوتے ہیں اور تو وہ سائنس کو جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہوتے ہیں قرآن سے۔ قرآن کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، تو صرف زمین کا رب نہیں ہے، صرف انسانوں کا رب نہیں ہے، صرف جانوروں کا رب نہیں ہے، سورج ستارے سیاروں کا رب نہیں ہے، موسموں کا رب نہیں ہے، وہ تو تمام عالمین کا پیدا کرنے والا، تمام عالمین کو پالنے والا ہے۔ زمین تو اب تو سائنس اب پہنچ رہی ہے کہ بھئی زمین تو ایک ڈاٹ بھی نہیں ہے، 13 لاکھ زمینیں ہو تو ایک سورج بنتا ہے صرف۔ پہلے کہتے تھے 11 لاکھ، اب کہتے 13 لاکھ۔ 13 لاکھ زمینیں ہو تو صرف ایک سورج، اور سورج کی کیا اوقات ہے؟ جو سائنس سے تھوڑا سا شدھ بدھ رکھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے سورج کی کیا حیثیت ہے۔ ہماری گلیکسی کے اندر کوئی لاکھ گنا بڑے سورج پلانٹس موجود ہیں، اور پھر کتنے موجود ہیں؟ اللہ اکبر، کتنے موجود ہیں؟ جوراباد اتنا بڑا ہے، خوشاب ضلع ہمارا بہت بڑا ہے، پنجاب بہت وسیع ہے جی، پاکستان اتنا بڑا ہے، بلوچستان ختم ہی نہیں ہوتا۔ پوری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ سورج کی کیا حیثیت ہے؟ سورج سے کئی کروڑ گنا بڑے سیارے ستارے موجود ہیں۔ کتنی تعداد میں موجود ہیں؟ اتنی وسیع کہ صرف کیلکولیشن کرنے کے لیے، ان کو کاؤنٹنگ کرنے کے لیے سائنس فگر نہیں، ماسٹر کمپیوٹر بھی فگر ہی نہیں بتا سکا۔ اس نے ٹائم بتایا کہ اتنا ٹائم اندازن لگ جائے گا، زیادہ بھی لگ سکتا ہے، 200 ارب سال چاہیے صرف کیلکولیشن کرنے کے لیے کہ آپ کی گلیکسی کتنی بڑی ہے، آپ کی یہ جو آپ جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ کہکشاں کتنی بڑی، اور یہ چھوٹی کہکشاں جو سائنس جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، اس سے کئی لاکھ گنا بڑی کہکشائیں کائنات کے اندر موجود ہیں، اور پھر سب کا احاطہ کر کے سائنس کہتی ہے، ناسا کی رپورٹ ہے امریکہ کی، کہ یہ جو سارا کچھ بتائے گی کتنا ہے؟ 3% بھی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ کل کا 3% بھی نہیں ہے، 97% کیا ہے؟ وہ بلیک ہولز ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں، اللہ جانتا ہے وہ کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پیدا کرنے والا۔ تو قرآن کا سب سے پہلا مطالبہ ہم سے کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کہ یہ جان لیجئے کہ وہ ایک ہے۔ سب سے پہلا علم، دنیا کے سارے علوم حاصل کر لیے، اگر رب کو نہیں پہچانا تو یہ جاہل ہے، یہ پیدا کرنے والے کوئی نہیں جانتا۔ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، جان لیجئے کہ وہ ایک ہے۔ بار بار قرآن نے یہ کہا، بار بار یہ کہا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سارے انبیاء ایک ہی بات کرتے رہے، انسان تو پیدا کرنے والے کو پہچان، تو رب کو پہچان۔ اگر تو رب کو پہچان لے گا تیری ساری زندگی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر رب کو نہیں پہچانا، رب کا خوف دل میں نہیں بٹھایا، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی جبروت، اس کی طاقت، اس کی عظمت وہ دل میں نہیں بٹھائی، آپ دنیا کے سارے سسٹم لے آئیں، جتنے مرضی بائیو میٹرک لگا لیں، کیمرے لگا لیں، جو مرضی ٹیکنالوجی استعمال کر لیں، انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل کے اندر یہ نہ بٹھا دیا جائے کہ اللہ دیکھنے والا ہے۔
اللہ دیکھ رہا ہے. جب اس کے دل کے اندر یہ آ جائے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے, اللہ کو جواب دینا ہے, اللہ کا تعلق بن گیا, سب کچھ ٹھیک ہو, اب کچھ بھی نہیں, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا. یہ اکیلے میں بھی صحیح کام کرے گا, لوگوں کے سامنے بھی صحیح کام کرے گا. کیمرے لگائیں گے, کیمرے کے سامنے ٹھیک کام کرے گا, کیمرے نہیں ہوں گے غلط کام کرے گا. بلکہ کیمرے لگے ہوں گے ان کا توڑ نکال لے. ہمارے دوست تو کہتے ہیں انگوٹھا لگاتے ہیں چلے جاتے ہیں, بایو میٹرک ہے جی سسٹم ہے, انگوٹھا لگائے گھر چلے گئے. تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ, کہ اپنے رب کو پہچانو, پیدا کرنے والے کو پہچانو. اگر اس کو پہچان لیا تو کامیاب ہیں, اگر اس کو نہیں پہچانا تو آپ جاہل ہیں. دوسری ذمہ داری وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں, اس امت پر سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت نے جو کیا, غور سے سنیے گا اور اس کو یاد رکھیے گا, اس امت کے اوپر سب سے بڑا احسان اللہ رب العزت نے جو کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نبی عطا کیا. یہ سب سے بڑا احسان ہے. انسانیت کے اوپر سب سے بڑا احسان رب العالمین کا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت نبی عطا کیا, جو ذات میں بھی خوبصورت, صفات میں بھی خوبصورت, کردار میں بھی خوبصورت, اخلاق میں بھی خوبصورت, گھر کی زندگی میں بھی خوبصورت, معاشرت میں بھی خوبصورت, بازار میں بھی خوبصورت, تجارت میں بھی خوبصورت, سیاست میں بھی خوبصورت. یہ اس امت کے اوپر سب سے بڑا احسان ہے. ایسے تو حضرت حسان نے کہا تو احسن منک لم تر قط عینی, تیرے جیسا حسین دیکھا نہیں آنکھ نے. واجمل منک لم تلد النساء, تیرے جیسا جمال والا کسی ماں نے جنا نہیں آج تک. خلقت مبرئا من کل عیب, ہر عیب سے پاک آپ کو پیدا. ولد مختونا, حضور جو ہی دنیا میں تشریف لائے, آپ نے دنیا میں آتے ساتھ ہی سب سے پہلا کام کیا, سجدہ کیا. بی بی آمنہ کہتی حضرت عبد المطلب نے مجھے کہا کہ ہم عزت دار لوگ ہیں, ہماری عورتیں خوشبو نہیں لگاتی, تو ایسی خوشبو لگاتی ہے کہ سارا گھر مہکتا ہے. میں نے کہا ابا جان یہ میری خوشبو نہیں ہے, یہ اس مہمان کی خوشبو ہے جو آنے والا ہے. آپ فرما دی ہیں کہ حضور میرے پیٹ میں تھے, آپ کا وزن ہی نہیں تھا. گھر کی مستورات عورتوں کو پتہ ہے, بالکل وزن ہی نہیں. آپ تشریف لائے, ولد مختولے دھلائے دنیا کے اندر تشریف لائے, اور آتے ساتھ ہی سجدہ کیا, اور اس کے بعد شہادت کی انگلی اٹھائی اور کہا اللہ اکبر کبیرہ. پہلا جملہ جو آپ نے دنیا میں تشریف لاتے ہی فرمایا, واللہ کی عظمت کو بیان, اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ حمدن کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. اور بی بی آمنہ فرماتی ہیں جو ہی آپ دنیا کے اندر تشریف لائے تو ایک دم سے ایک بادل آ گیا. میں نے دیکھا کہ گھر کی چھت پھٹ گئی ہے, اور وہ بادل اندر آ گیا گھر کے, اور اس نے جو ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اٹھا لیا, اور اس میں سے ایک آواز ہے, طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا, اس بچے کو مشرق مغرب کا چکر لگاؤ. آتوہ خلق آدم, اس کو آدم علیہ السلام کے اخلاق دو. ومعرفت شیس, شیس علیہ السلام کی معرفت دو. وشجاعت نوح, نوح علیہ السلام کی شجاعت دو. وخلت ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو. واستسلام اسماعیل, اسماعیل علیہ السلام کی جو ہے وہ سپردگی دو. ورضا اسحاق, اسحاق علیہ السلام کی رضامندی دو. وزہد عیسیٰ, عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو. وجہاد یوشع, یوشع علیہ السلام کا جہاد دو. وشدت موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کا شدت دو. وجمال یوسف, یوسف علیہ السلام کا حسن دو. ولحن داؤد, اور داؤد علیہ السلام کی زبان دو. وَأَغْمِسَهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ, سارے انبیاء کے اخلاق کو جمع کر کے اس کے اندر اس کو ہوتا دو. حضور ہجرت فرما رہے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں, غور کیجئے گا بات کے اوپر, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں, آپ کی شخصیت بے داغ ہے, آپ ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی, اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام سب سے خوبصورت ہے. حضور افضل تمام انبیاء میں, تمام کائنات میں. آپ کا شہر افضل, آپ کا لباس افضل, آپ نے جو کھانا پسند کیا وہ کھانا افضل, آپ کا کام سارے کاموں سے افضل. آپ کا کام کیا ہے میں اور آپ جانتے ہیں, کس کے لیے دنیا میں تشریف لائے؟ ایک ایک شخص کے پیچھے جانا. ہجرت کر کے جا رہے ہیں, بڑی مشہور حدیث ہے, حضرت ام معبد کے بعد کے پاس قیام فرمایا. تو جب حضور چلے گئے, عبداللہ بن اریقط ابن اریقط اور ابو بکر رضی اللہ ساتھ ہیں, عبداللہ ابن اریقط رہبر ہیں. تو جب ان کے شوہر آئے ام معبد کے, تو انہوں نے دیکھا ان کو بکریاں تو بالکل لاغر سی تھیں, یہ ایک دم اتنی موٹی تازی کیسے ہوگی؟
ان میں تو دودھ ہی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ گھر سارے برتن دودھ سے بھرے پڑے۔ تو انہوں نے کہا وہ مہمان آیا تھا۔ تو ان کے شوہر نے سوال کیا، حضور کے حسن پر اتنی جامع حدیث ذخیرہ حدیث میں نہیں ملتی۔ تو کیا ایک دیہاتی عورت نے حضور کی کیا خوبصورت تعریف کی۔ کہ وہ کون تھا؟ کہ رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ، ایک خوبصورت چہرہ تھا، ایک خوبصورت چہرے والا انسان دیکھا۔ رأیت رجلا ظاہر الوضاءۃ، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ، ابلج الوجہ، ابلج سورج جب نکل رہا ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا اس کی جو پہلی کرنیں ہوتی ہیں، ابلج الوجہ، تابناک چہرہ، خوبصورت چہرہ، حسن الخلق، سارے کے سارے خوبصورت، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک خوبصورت۔ لم تعبہ سجلۃ، توند نکلی ہوئی نہیں تھی، عیب کی علامت ہے، بے ڈھنگا نظر آتا ہے انسان۔ توند، لم تعبہ سجلۃ ولم تزری بہ صلعۃ، سر کے بال گرے ہوئے نہیں تھے۔ دونوں عرب کے ہاں بڑا عیب سمجھاتا تھا، کسی کا سر کے بال سارے گرے ہوں یا توند نکلی ہو۔ وسیم قسیم، وسیم بھی خوبصورت کو کہتے ہیں، قسیم بھی خوبصورت کو۔ وسیم وہ ہے جس کو جتنا انسان دیکھتا جائے اس کا حسن بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے، بڑھتا چلا جائے۔ اور قسیم جس کو جہاں سے دیکھو خوبصورت نظر آئے، جہاں سے دیکھو وہ ایک خوبصورت انسان نظر۔ فی عینہ دعج، آنکھیں موٹی موٹی آنکھیں، خوبصورت آنکھیں۔ وفی اشفارہ وطف، ہونٹ باریک، پھول کی پنکھڑیوں کی مانند، خوبصورت تراشیدہ ہونٹ۔ فی اشفارہ وطف، وفی صوتہ سحل، آواز میں روب تھا۔ وفی عنقہ سطح، گردن لمبی باریک سراہی کی مانند، حسن کی علامت ہے۔ احور اکحل ازج اقرن، ابرو، یہ چاروں لفظ آپ کی آنکھ کو بیان کرنے کے لیے کہ آنکھوں کی سیاہی بے تحاشا سیاہ، سفیدی بہت زیادہ سفید۔ احور اکحل، سرما لگی ہوئی آنکھیں۔ ازج اقرن، ابرو باریک اور پیوستہ اور پلکیں لمبی کمانی دار۔ ازج اقرن، شدید سواد الشعر، سر کے بال انتہائی سیاہ۔ اذا تکلم اعلاہ البہاء واذا صمت اعلاہ الوقار، خاموش ہوں تو باوقار نظر آئیں اور بات کریں تو دل مو لیں۔ خوبصورت انسان، حلو المنطق، حلو المنطق۔ ہمیں تو بات کرنی نہیں آتی، پڑھے لکھے، ڈگریاں، جناب ڈگریاں ختم ہی نہیں ہو رہی، فلاں ٹاپ یونیورسٹی سے پڑھے ہیں، فلاں ڈگری حاصل کی ہوئی، بات نہیں کرنے آتی۔ حضور کیسے بات کر؟ حلو المنطق، میٹھا بول بولنے والے، محبت کا بول بولنے والے، دلوں کو جوڑنے کا بول بولنے والے، قریب کرنے والا بول بولنے والے، ایسا بول بولنے والے کہ دلوں میں گھر کر جائے۔ حلو المنطق، فصل لا نظر ولا حذر، نہ الفاظ کی کمی بیشی سے پاک ہے، نہ بہت زیادہ تفصیل سے بات ایسے کھلا رہا، بولی جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں بس، ایسا نہیں ہے، نہ اتنا مختصر کے بات سمجھ میں نہ آئے۔ فصل، کلام جامع، نہ زیادتی نہ کمی۔ کأن، کیسی خوبصورت مثال دی، کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، گویا کہ آپ کے الفاظ وہ موتیوں کی پروئی ہوئی ایک لڑی ہے، جو جیسے چشمے کا ایک خوبصورت پانی گر رہا ہوتا ہے نا، ایسا لگتا ہے ہیرے گر رہے ہیں، چمکتے ہوئے قطرے پانی کے گر رہے ہیں چشمے کے۔ ربعۃ، درمیانہ قد، لا تقتحمہ عین من قصر ولا تنسأہ من طول، اتنا زیادہ لمبا قد نہیں کہ بے ڈھنگا نظر آئے، عجیب سا نظر آئے، اتنا چھوٹا نہیں کہ عیبدار نظر آئے۔ غصن بین غصنین، ایک شاخ ہے تر و تازہ جو دو شاخوں کے درمیان ہے۔ فہو انظر الثلاثۃ منظرا واحسنہم قدرا، جو تین تھے ان میں سب سے زیادہ خوبصورت اور علیحدہ منفرد نظر آنے والے۔ محفوظ محشود لا عابس ولا منفد، مخدوم و مطاع، نہ فضول گو نہ سخت بات کرنے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت، آپ کا کام سب سے خوبصورت، آپ جامع الصفات، آپ کا کام بھی جامع الصفات۔ کیا کام ہے؟ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے بہترین بات دنیا میں کسی کی ہو ہی نہیں سکتی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں، ایسے ہی آپ کا کام بھی خوبصورت،
آپ کا کام بھی جامع اور آپ کا کام بھی سارے کاموں میں افضل. تو قرآن کا مطالبہ ہم سے کیا ہے کہ تمہارے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں. اگر تم دنیا کے خوبصورت انسان بننا چاہتے ہو، دنیا کے کامل انسان بننا چاہتے ہو، سب کے نزدیک پسندیدہ اور محبوب انسان بننا چاہتے ہو، دنیا کے سب سے افضل انسانوں میں شمار ہونا چاہتے ہو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اختیار کر لو. ڈگریاں حاصل کرنے سے انسان افضل نہیں ہوتا. میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس بچوں سے کہتا تھا کہ تمہارا تعارف تمہاری یہ ڈگری نہیں ہے، یہ کاغذ کا ٹکڑا ہے، یہ پیسے کی رسید ہے جو یونیورسٹی کو دی ہے تم نے. یہ جو آپ نے پیسے بھرے ہیں نا 6 سیمسٹر 8 سیمسٹر، یہ اس کی رسید انہوں نے دے دی آپ کو. میرا تعارف کیا ہے؟ میری زبان کا بول میرا تعارف ہے، میرے اخلاق میرا تعارف ہے، میرا لین دین میرا تعارف ہے، میرے والدین کی خدمت میرا تعارف ہے، میرا پڑوسی مجھ سے خوش ہے تو میں کامیاب ہوں. یہ ہمارے تعارف ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ ہم نے خود بھی پڑھنی، اپنے بچوں کو بھی پڑھانی، اپنے اولادوں کو سکھانی ہے. علموا اولادکم محبت رسول اللہ. اپنے بچوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھائیں. اور نہیں سکھائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ غیروں کی گندی تہذیب کا شکار ہو جائیں گے. کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کون ہے، رب کون ہے، رسول کون ہے، میں کون ہوں، اپنے آپ کا ہی نہیں پتا. میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میری آمد کا مقصد کیا ہے، میں نے کیا کرنا ہے دنیا کے اندر رہ کے. میں پڑھاتا تھا تو ایک والد میرے پاس آ گئے، لیکچر ختم ہوا، آ کے ایڈمن میں بیٹھے تو دیکھا بچے کے والد رو رہے ہیں، آنسو گر رہے ہیں. تھوڑی تسلی دی، مختصر سا بتاتا ہوں. آپ کیا بات ہے جی؟ کہنے لگے کہ بیٹے نے صبح مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور گالی دے دی. ایک دم شوق لگا، بھی بیٹا باپ کو گالی دے دے. وہ باپ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے اپنے باپ کو راضی کر لیا، اس نے رب کو راضی کر لیا، رب العالمین کو راضی کر لیا. باپ ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے. جب تھوڑی سی تسلی ان کو دے دی تو میں نے ان سے کہا ناراض نہ ہوئیے گا، ہم نے اپنی اولاد کو بتایا ہی نہیں کہ باپ کون ہے. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے باپ کون ہے. ان کو رب کا نہیں بتایا، ان کو رسول کا نہیں بتایا، اسلام کا نہیں بتایا، حلال حرام کا نہیں بتایا، جائز ناجائز کا نہیں بتایا. تو ان کو کیا پتا کہ باپ کون ہے؟ تو کیا کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی خوبصورت زندگی خود بھی سیکھنی ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانی. اور تیسری بات جو قرآن ہم سے کہہ رہا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. کہ تم نے ہمیشہ نہیں رہنا دنیا کے اندر. تم سے پہلے بھی لوگ آئے تھے، بڑی طاقتوں والے، حکومتوں والے، فوجوں والے، اسلحے والے، ڈگریوں والے، پیسے والے، پراپرٹیوں والے. اور جی ادھر بھی پلاٹ لے لیا، ادھر بھی پلاٹ لے لیا، ادھر. منع نہیں کر رہا میں یہ نہیں کہہ رہا نہ لو. مر جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے. یہی سب کچھ نہیں ہے. ہم سے پہلے بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے محلات بنائے ہیں. وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطئہ. فرعون بھی آیا، بڑے دبدبے والا، بڑی فوجوں والا، بڑے جناب روب والا، بڑے بڑے گناہگار بستیاں آئیں. فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ. سمود کو کیسے ہلاک کیا؟ ایک چیخ ماری فرشتے نے آ کر تباہ کر دیا. واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. عاد کو کیسے ہلاک کیا؟ اللہ نے تھوڑی سی ہوا بھیجی، پٹخ پٹخ کے مار کے ہلاک کر دیا. تو میں نے اور آپ نے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. انکم لتموتون کما تنامون. تم ایسے مر جاؤ گے جیسے تم سو جاتے ہو. وتبعثون کما تستيقظون. پھر ایسے اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر اٹھتے ہو. ثم انها لجنۃ ابدا او النار ابدا. یا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کی آگ. تو تیسرا مطالبہ قرآن کا یہ ہے. پہلا مطالبہ رب کو پہچانو. دوسرا مطالبہ یا دوسرا پیغام قرآن کیا ہے؟ کہ حضور کو پہچانو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں. یہ سب سے ضروری چیز ہے. کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری، لباس سے بھی زیادہ ضروری، دوا دارو سے بھی زیادہ ضروری. ایک شخص کنویں میں گر رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی اس کو کھانے کو دو، کچھ لوگ کہتے ہیں اس لباس کا بندوبست کرو، کہتے ہیں زخم لگے اس کا بندوبست کرو. جی او بھائی پہلے کنویں میں گرنے سے بچاؤ اس کو. آج ساری دنیا کے سارے انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر پریشانیوں میں مبتلا ہیں. کبھی کسی کے پاس جاتے ہیں جی ہمیں نجات کا راستہ دیں، اور جی ہم پریشان ہیں، ہمارے کاروبار تباہ ہو گئے، ہمارے بچے نافرمان ہو گئے، ہمارے گھروں کا ایسا ماحول ہو گیا. لوگوں کے پیرنٹس کے ٹیلی فون آتے ہیں، ہمارے بچے پتنی کیا کیا کن کن مسائل کا شکار. کس وجہ سے ہیں؟ سنت زندگی کو چھوڑنے کی وجہ سے. وہ ہماری تشکیل ہوئی افغانستان کے بارڈر پہ، تو
نوشکی کا باڑا تھا خیسار کا، تو انہوں نے کہا کہ یہاں رہبر کے بغیر آپ نے نہیں جانا، مثال کو سمجھیے گا، انہوں نے کہا رہبر کے بغیر نہیں چلنا آپ نے، کیوں جی مائنز بچھی ہوئی ہیں، جہاں آپ کا غلط قدم پڑے گا آپ تباہ ہو جائیں گے، بغیر رہبر کے آپ نے نہیں پھرنا یہاں پہ، جہاں زندگی میں سنت کو چھوڑ کر غلط قدم پڑا وہاں برباد ہو گئے، وہاں ہم نقصان میں چلے گئے۔ وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب بھی کوئی معاملہ زندگی کا آ پڑے فوراً دیکھیں اللہ اور اس کا رسول کیا کہہ رہا ہے۔ ایک فارمولہ، صرف ایک فارمولہ، سارے قرآن کا خلاصہ، ساری شریعت کا خلاصہ، صرف ایک جملہ جس کو اگر ہم کر لیں تو ہماری ساری زندگی بن جائے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں اسے لے لو، جس سے رسول اللہ منع کر دیں اس سے فوراً سے رک جاؤ، اس کو چھوڑ دو۔ تو یہ کرنا خود بھی ہے اور ساری امت کو اس پر لے کر آنا ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ پیغام قرآن ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بنا ما انك اهل التقوى واهل المغفرة اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم اهدنا واهد بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى یا اللہ تو ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ انفرادی اجتماعی گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تمہارے ہر قسم کے پوشیدہ مخفی ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور، اے اللہ آپ تو معافی کو پسند کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے پاس اپنے گناہوں کی کوئی دلیل نہیں، اے اللہ ہم نے جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے گناہ کیے، اے اللہ تو ہمارے ظاہری و باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ یا اللہ خصوصاً غزہ کے مسلمان اس وقت بہت مظلوم ہیں، یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ہر مظلوم مسلمان کی مدد و نصرت فرما، ہر پریشان حال کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں پریشانیاں ہیں ان گھروں سے پریشانیوں کو دور فرما، جو اپنی اولادوں کے لیے کسی بھی مسئلے میں کسی بھی نوعیت کی پریشانی میں ہیں، اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے دوست جو ہیں، یا اللہ ان کے گھر میں جان مال ایمان عزت آبرو میں بچوں میں برکتیں عطا فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، رزق میں برکتیں عطا فرما، ہر خیر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہمیں بھی عطا فرما، ہر وہ شر جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ہماری حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔